ایک چاند تھا سر آسمان ناول بہ فرشتہ سالار زئی۔ جلال نے اپنی ضد برقرار رکھی، حتیٰ کہ وقتی طور پر بلال کو اسے خوش کرنے کے لیے نمرا کو منا کر دوسرے کمرے میں لے جانا پڑا۔ بلال ٹھیک ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، مگر یہ سب بہت عجیب نہیں ہے؟ نمرا اور بلال کی آپس میں بہت بنتی تھی، وہ دونوں ہی پریکٹیکل سوچ کے مالک تھے، اسی لیے بیجا گھر کے جھگڑوں اور بحث و مباحثے میں نہ پڑتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ وہ دونوں چڑے ہوئے تھے۔ جلال سکون اور خاموشی سے کہیں بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس بات کا احساس بلال کو شدت سے ہو رہا تھا۔ نمرا دیکھو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مطلب اس بات کا واضح علم رکھتا ہوں کہ یہ سب نامناسب ہے اور تم اور بچے اس سب سے ڈسٹرب ہو رہے ہو، لیکن پلیز میرے لیے تم جلال کو برداشت کرو، پلیز۔ وہ اپنی ذات کے آرام کے لیے دوسروں کو تکلیف دینے کے عادی نہ تھے، اسی لیے کچھ زیادہ ہی شرمندہ ہوئے۔ باوجہ اس شرمندگی کے نمرا نے بھی زیادہ بحث نہیں کی۔ جو بھی تھا، بلال ایک محبت کرنے والا اور ذمہ دار شوہر تھا، اور وہ اس کے لیے جلال کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار تھی۔ ویسے بھی یہ ان کی جلال کے ساتھ دوسری ملاقات تھی۔ ان کی شادی جرمنی میں ہی ہوئی تھی، جس میں صرف انکل آنٹی نے ہی شرکت کی تھی۔ اس کے بعد وہ صرف ایک ہی دفعہ پاکستان گئی تھی، وہ بھی فارس کی پیدائش کے بعد۔ جلال کی شادی میں بھی نہ جا سکی، اور در حقیقت یہی وجہ تھی کہ بلال ہر صورت جلال کو یہاں روکے رکھنا چاہتے تھے۔ پاپا نے سختی سے اسے وہیں رکھنے کے لیے کہا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جلال کسی بھی وجہ کی بنیاد پر پاکستان واپس چلا جائے۔ وہ پہلے سے ہی پاپا کے سامنے شرمندہ اور شکر گزار تھے کہ پاپا نے ان کا راز افشا نہ کیا۔ اب دوبارہ وہ انہیں مایوس نہ کرنا چاہتے تھے۔ پچھلی دفعہ کی حالت ابھی بھولی نہ تھی۔ وہ جلال کو برداشت کرنے کے لیے ہر قیمت پہ تیار تھے۔ نمرا صرف 2-3 ماہ کسی طریقے سے وہ یہاں گزار لی، اس کے بعد بے شک واپس چلا جائے، تب کم از کم کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ ہماری وجہ سے واپس گیا ہے۔ سونے سے پہلے وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ دوسری جانب نمرا بھی اس چھوٹے سے میٹرس پہ بہت تنگ آ چکی تھی۔ یہ کمرہ زیادہ چھوٹا نہ تھا، مگر مہمان خانے کے حساب سے یہاں ایک ہی شخص کے رہنے کا انتظام تھا۔ گو کہ ان کے ہاں کوئی مہمان نہ آتا تھا جو زیادہ دن قیام کرتا، مگر پھر بھی یہ بہت مناسب تھا، لیکن 2 لوگوں کے لیے بھی بستر بالکل بھی مناسب نہ تھا۔ سارے دن کے تھکے ہارے وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگہ دینے کے چکر میں سمٹے پڑے تھے۔ دانستہ ایک ہی پوزیشن میں کئی گھنٹوں تک پڑے رہنے سے پورا جسم بھی اکڑ گیا تھا، مگر وہ خون کے گھونٹ پینے پہ مجبور تھے۔ جلال البتہ صبح کافی فریش نظر آ رہا تھا۔ معمول کے مطابق وہ تیار ہو کر بچوں اور شوہر کو ناشتہ پہنچا کر جلدی جلدی لنچ باکس بنانے لگی۔ صد شکر کہ بلال لنچ باکس نہ لے کر جاتا تھا، پھر جلال کا شاہی ناشتہ لوازمات سمیت تیار کی۔ اب تک باپ کے کہنے پر فارس جلال کو جگہ لایا، صاحب بہادر نے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ اس دوران وہ سارا خاندان اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو چکا تھا۔ نمرا ناشتہ نہ کر پائیں، جس کا بلال کو ملال تھا۔ میں فری ٹائم میں کچھ کھا لوں گی، انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شوہر کو تسلی دی۔ دوسری جانب وہ صاحب ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھے، نہا دھو کر بریف کیس سے کپڑے نکال کر پہنے۔ صد شکر کہ ٹی شرٹ اور جینز کو پریس کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پھر وہ کچھ دیر بیٹھا بور ہوتا رہا اور تو باہر نکل گیا۔ برتن جہاں رکھے تھے وہیں رکھے رہے۔ واپسی میں نمرا کا منہ چڑھا رہے تھے، مگر وہ صبر کر گئی۔ اگلے چند روز اسی طرح گزر گئے۔ اپنے تمام جاننے والے اور دوستوں سے جلال مل چکا تھا، غرض یہ کہ اب اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا۔ پڑھائی لکھائی یا شارٹ ہینڈز میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بلال اور نمرا اسی سنگل بیڈ پہ ایڈجسٹ ہونے پہ مجبور تھے۔ نمرا تو کبھی احتجاجاً بچوں کے کمرے میں چلی جاتی۔ جلال اپنے ساز و سامان کے ساتھ ماسٹر بیڈ روم میں رہ رہا تھا۔ گھر میں وہ فارس اور شامین کے ساتھ کبھی کبھار وقت گزارتا۔ نمرا کے ساتھ وہ کم ہی بات کرتا تھا، مگر اس کا بات کرنے کا انداز فارمل کے بجائے دوستانہ ہوتا تھا۔ زیادہ وقت وہ فون پہ بزی رہتا، بلال کی نسبت وہ روز کپڑے تبدیل کرتا تھا، اور نتیجتاً ہفتے بھر میں اس کے کپڑوں کا انبار اکٹھا ہو جاتا جو نمرا کو ہی ٹھکانے لگانا پڑتا۔ اس کے علاوہ وہ لکس کانشیس بھی تھا، جبکہ بلال صرف سونے کے کپڑے اور کام کے کپڑوں تک محدود بندہ تھا۔ کبھی نمرا کے میکے کوئی دعوت یا گیٹ ٹوگیدر ہوتی تو نمرا اسے بامشکل کوئی اچھا انفارمل پہننے پر راضی کر پاتی۔ وہ وائٹ کالر ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا، جبکہ جلال کسی ایسی کلاس کا نمائندہ تھا جو کم از کم نمرا کے لیے نئی ہی تھی۔ اس کا کھانا پینا، گھر کی صفائی، اس کے ملبوسات کون کب اور کیسے دیکھتا تھا، اسے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جرمنی جیسے ملک میں جہاں بلال بھی بچوں کو کہنے کے بجائے خود اٹھ کر پانی پیتا تھا، جلال کلیل بھی اپنے کھانے کے برتن دھونا تو دور اٹھانے میں بھی کوئی دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ بچے البتہ اس کے آنے سے خوش تھے۔ شاید خون کی کشش کے باعث وہ صرف ماں کے رشتہ داروں سے ہی ملتے رہے تھے۔ پہلی مرتبہ باپ کے رشتہ داروں کے ملنے پہ پرجوش تھے۔ نمرا جہاں اس کی کچھ خوبیوں کی معترف تھی، وہیں اس کی عجیب سی عادتوں سے نالہ نظر آتی تھی۔
جلال میں سوچ رہا ہوں تم کوئی ٹائم پاس کے لیے چھوٹی موٹی جاب کر لو۔ جلال بیزار سا بیٹھا تھا جب بلال نے مشورہ دیا۔ جاب واب میں نہیں کر سکتا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ شامین آ جاؤ پارک چلیں۔ اس نے فوری طور پر پارک جانے کا ارادہ بنا لیا۔ فارس بھی اپنی گیم چھوڑ کر اب جوتے چڑھانے میں مگن تھا۔ چند منٹ بعد دونوں بچوں اس کے ساتھ جانے کو تیار تھے۔ بلال وہیں بیٹھے منہ دیکھتے رہ گئے۔ لیکن اگر ٹریول اینڈ ٹور ایجنسی میں چند گھنٹوں کی کوئی جاب مل جائے تو تمہارا اچھا وقت گزر جائے گا۔ دوسرا تمہارا اس میں تجربہ بھی ہے۔ وہ کافی دنوں سے جلال کے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈ رہے تھے۔ بالآخر انہیں ایک جاب مل ہی گئی تھی۔ اب جلال کو کنونس کرنا باقی تھا، اسی لیے وہ بھی ان کے پیچھے ہی پارک میں آ گئے۔ میں 9 to 5 نہیں کر سکتا بھائی، وہ منہ بنا کر بولا۔ اتنی مشکل جاب نہیں ہوگی، اور کرنا نہ کرنا تو تمہاری مرضی ہے۔ تم جا کر دیکھ لو، اگر سیٹ ہو گئے ٹھیک، ورنہ کچھ اور دیکھ لینا۔ بلال نے اپنا لہجہ حتیٰ المقدور سرسری رکھنے کی کوشش کی، مگر جلال نے جواب نہیں دیا۔ وہ بچوں کے ساتھ کمپے ہانک رہا تھا۔ کچھ دیر وہ میں ان کے ساتھ بچہ بن چکا تھا۔ بلال کو اپنا آپ غیر ضروری محسوس ہوا۔ کچھ دیر وہاں گزار کر وہ واپس آ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نمرا بھابھی کبھی کبھار ٹی وی دیکھتی تھی، لیکن جب جلال ریموٹ ہاتھ میں لے لیتا تو پھر کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اسے چینل چینج کرنے کا کہہ سکے۔ اسی لیے وہ سارے افراد خانہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جلال دیر تک وہیں بیٹھا رہا تھا۔ صبح البتہ کام کے لیے نکلتے وقت وہ سب سے پہلے باہر موجود تھا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سی ٹریول ایجنسی کی بات کر رہے تھے آپ؟ وہ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ گول گلے کی سیاہ ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور گرے جینس میں ملبوس بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھا۔ شاید تم جاب پہ جانا چاہتے ہو؟ کوئی سوٹ پہن لیتے، بلال نے حیرت سے کہا۔ میں کون سا عدالت میں پیش ہونے جا رہا ہوں کہ سوٹ پہن کر جاؤں؟ وہ اطمینان سے بولا۔ چاچو جاب پہ جا رہے ہیں، شامین نے تبصرہ کیا۔ مشن امپاسبل پہ جا رہا ہوں، وہ ہنس کر بولا، اور بلال نمرا اور بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے اسے لے کر اس انٹرنیشنل ٹور ایجنسی کے آفس پہنچے۔ جلال ذرا دھیان سے، یہ ایک انٹرنیشنل ٹور ایجنسی ہے، یہ اس کا ریجنل آفس ہے۔ اگر وہ لوگ تم سے مطمئن ہوئے شاید تمہیں ایک اچھے عہدے پہ جاب مل جائے۔ بلال نے آہستہ آہستہ اس کا ذہن بنانے کی کوشش کی۔ وہ دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بات کی ہے؟ پھر اس نے بھائی سے پوچھا۔ جواباً بلال ہکلا کر رہ گئے۔ جو بات میں نے کی ہے وہ تو رہنے ہی دو۔ بلال نے اپنی ایک دوست ایلی سے فیور مانگا تھا کہ کچھ دن اس کے بھائی کو ساتھ رکھ لے۔ ساتھ جلال کے تجربے کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے۔ تب کہیں جا کر ایلی اس بات پہ تیار ہوئی تھی کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گی، اور تب بلال نے شکر ادا کیا تھا، مگر اب جس طرح وہ تیار ہو کر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو بلال کو لگا کہ وہ الٹا غصے ہی ہوگا۔ یہ بندہ کسی کو چائے کافی تو سرو نہیں کر سکتا، انہوں نے دل میں کہا، جبکہ اسسٹنٹ کو تو یہ سب ہی کرنا پڑتا ہے۔ یا اللہ، جو میں نے کیا ہے وہ غلط نہ ہو، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ جلال لڑ جھگڑ کر واپس چلا جاتا تو شاید پاپا بلال سے بہت ناراض ہو جاتے۔ پہلی دفعہ پاپا نے کوئی کام کہا تھا اور وہ اس میں ناکام نہ ہونا چاہتے تھے۔ جس وقت دفتر میں داخل ہوئے، ماحول جلال کی توقع کے برعکس بہت اچھا اور خوابناک سا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایجنسی واقعی کافی بڑی اور مہنگی تھی۔ جلال خوشگوار حیرت کا شکار ہوا، ورنہ بلال بھائی سے اسے کوئی امید نہ تھی۔ اسے کافی بڑی ایجنسی لگ رہی تھی۔ اس نے تبصرہ کیا۔ ہاں، انٹرنیشنل ایجنسی ہے، سروس بھی کافی اچھی ہے، ہم بھی گئے تھے ان کے ساتھ ایک دفعہ ترکی۔ باتوں باتوں میں ان کے منہ سے نکلا، آپ کب گئے تھے ترکی؟ جلال نے چنبے سے ان کی جانب دیکھا تو بلال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اوہ ہاں، نہیں، کافی عرصہ پہلے گئے تھے، وہ بامشکل وضاحت کر پائے۔ البتہ جلال نے دھیان نہیں دیا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا سیٹ اپ ہے۔ وہ دلچسپی لے رہا تھا۔ بلال نے شکر ادا کیا۔ اس نے ترکی کے متعلق مزید استفسار نہ کیا۔ ہاں، سسٹم بہت اچھا ہے ان کا، بس تم ذرا تمیز اور نرمی سے کچھ دن گزار لو۔ ایک دفعہ سیٹ ہو گئے تو پھر مسئلہ نہیں، مگر شروع میں جاب میں بندے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بلال نے غیر واضح الفاظ میں اسے جاب ڈپلومیسی سکھانی چاہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جلال کبھی بھی یس باس ٹائپ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ مس ایلی مارگریٹ۔ ریسیپشن پہ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ کیا آپ کی ان کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے؟ جرمن زبان میں لڑکی نے پوچھا۔ وہ قابل اعتراض قسم کے لباس میں ملبوس تھی۔ جلال نے سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ جی ہاں، وہ میری دوست ہیں، بلال نے خوشگوار انداز میں کہا۔ تم لڑکی کنفرم کرنے لگی؟
2 منٹ بعد اس نے ان کی دفتر کی جانب رہنمائی کی۔ بلال آگے آگے تھا جبکہ جلال ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے 2 قدم پیچھے تھا۔ ہیلو، دروازہ ناک کر کے اندر جھانکا اور ایلی کو خوشگوار انداز میں ہیلو کہا۔ جلال بھی پیچھے ہی داخل ہوا تھا۔ کمرے میں مختلف مشہور ٹورسٹ اسپاٹس اور عمارتوں کے چھوٹے چھوٹے نمونے بطور سجاوٹ رکھے گئے تھے۔ پوری دیوار پہ نقشے اور تصویریں چسپاں تھیں۔ میز کے دوسری جانب ایک 28-30 سال کی خوش شکل اسمارٹ سی لیڈی نما عورت براجمان تھی۔ جلال، شی از ایلی، ایلی ہی از جلال مائی بردر۔ بلال نے بزبان انگریزی ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس عورت نے انہیں نشست پہ بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ تو یہ ہیں وہ جن کی تم بات کر رہے تھے۔ ایلی نے ایک تفصیلی نگاہ ڈھیری سیاہ شرٹ اور گرے جینز پہ ملبوس اس لڑکے پہ ڈالی جو شکل سے 30-24 سال کا لگ رہا تھا اور گردن موڑ کر اس کا دفتر طائرانہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی جانب متوجہ ہو کر خفیف سا مسکرایا۔ جی ہاں، یہ جلال ہیں جن کے بارے میں میں نے بات کی تھی۔ پاکستان میں میرے فادر کی ایک ٹریول اینڈ ٹور ایجنسی ہے جو جلال ہی دیکھتا تھا۔ اب یہ کچھ عرصے کے لیے ہمارا مہمان ہے۔ بلال نے محتاط انداز میں ایلی کو دیکھتے ہوئے جلال کا تعارف کرایا، ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایلی سے بھی ہاتھ کھولا رکھنے کی التجا کی جسے وہ نظر انداز کر گئی۔ تو مسٹر جلال، آپ کی ایجنسی کن کنٹریز میں آپریٹ کرتی ہے؟ ہم لوگ ادھر گلف میں اور لوکلی پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں۔ وہ اعتماد سے بھرے سرسری لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ اوکے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے پروفیشن میں کافی تجربہ ہے، تو آپ کافی ملکوں میں گھومے پھرے بھی ہوں گے۔ ایلی توجہ سے اس کی جسمانی حرکات دیکھ رہی تھی، خصوصاً جس ڈھیلے ڈھالے انداز میں وہ کرسی پہ پھیل کر بیٹھا تھا۔ ایک بازو کرسی کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا، دوسرے گھٹنے پہ تھا، اور وہ آنکھوں میں دیکھ کر جواب دے رہا تھا۔ کافی ساری جگہیں دیکھ چکا ہوں میں، اکثر ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ خود جانا پڑتا ہے تو پھر یہ سب مینیج کرنا پڑتا ہے۔ وہ اطمینان بھر سے بھرپور لہجے میں سرسری سے انداز میں بولا۔ بلال نے بغور اس کا انداز ملاحظہ کیا۔ ایلی اور بلال الرٹ سے بیٹھے تھے جبکہ جلال یوں بے تکلفی سے بیٹھا تھا جیسے گھر کے لاؤنج پہ بیٹھا ہو۔ اس آدمی کا کچھ نہیں ہو سکتا، بلال سوچ کر رہ گیا۔ انہیں پوری امید تھی ایلی سے ابھی واپس جانے کا کہے گی۔ اسسٹنٹ کی باڈی لینگویج جلال جیسی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بلال سخت مایوس ہوئے۔ اوکے مسٹر جلال، مجھے یہ جان کر اچھا لگا کہ آپ کا اس شعبے میں تجربہ ہے، اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اس ادارے کے لیے کوئی اچھا کام کر سکے۔ اب وہ فارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ لیکن حتمی طور پر ہم آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم 1 ہفتے تک آپ کے کام کو دیکھیں گے، پھر ہی فیصلہ کر سکیں گے۔ ایلی نے بلال کے سامنے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ وہ 1 ہفتے اس کے بھائی کا کام دیکھے گی۔ اگر مطمئن ہوئی تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ اسے اپنا اسسٹنٹ بھی نہیں رکھے گی۔ اور بلال نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کا بھائی نہایت فرض شناس اور محنتی لڑکا تھا جو یقیناً ایلی کا دل اپنی محنت سے جیت لے گا۔ اوکے، بٹ فرسٹ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے پے کیا دیں گی؟ وہ یوں بولا جیسے ہارورڈ کا ٹاپر گریجویٹ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے آفر لیٹر کو جانچ رہا ہو۔ ایلی نے واضح حیرت سے اسے پھر بلال کو دیکھا جسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ ویل، ہم اس بات کا فیصلہ 1 ہفتے بعد ہی کر سکیں گے، لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ محنتی اور فرض شناس ثابت ہوئے تو ہم آپ کو اچھا پے کریں گے۔ ایلی نے خود کو سنبھال کر کہا۔ جلال، بہتر ہے ابھی تم باہر جا کر ایجنسی کا دفتر دیکھ لو، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ بلال نے اسے مشورہ دیا۔ ایلی نے بھی سر ہلایا تو وہ کندھے اچکاتا ایلی سے مصافحہ کرتا باہر نکل گیا۔ ایلی نے حیرت اور ناگواری سے بلال کو دیکھا۔ یہ لڑکا تم جاب پہ رکھوانا چاہتے ہو؟ اسے جیسے یقین نہ آیا ہو۔ دیکھو ایلی مائی ڈیئر، وہ تھوڑا سا عجیب ہے مگر کام بہت اچھا کرتا ہے، اسپیشلی کلائنٹ ہینڈلنگ بہت زیادہ اچھی ہے اس کی، ٹرسٹ می۔ بلال نے ایلی کو منانا چاہا۔ اگلے 5 منٹ وہ جلال کی دیدہ و نادیدہ خوبیاں بیان کرتا رہا، پھر نکلنے سے پہلے وہ ایلی کو تاکید کرنا نہ بھولا۔ ہاں، اگر وہ ہمارے ترکی کے ٹور کے بارے میں پوچھے تو اسے مت بتانا پلیز۔ نکلتے ہوئے اس نے کہا۔ ایلی نے مزید کوئی سوال کیے بنا سر ہلا دیا۔ شام کو بلال اسے خود لینے گئے تھے، یہ بات کہ جب وہ وہاں پہنچے تو جلال وہاں سے جا چکا تھا، مگر وہ پھر ایلی سے اس کے دن بھر کی تفصیل سننے کو وہاں آ گئے۔ وہ کام کا بہت اچھا ہے، بس تمہیں اس سے کام لینا آ جائے تو سمجھو وہ تمہارا آدھا کام سنبھال لے گا۔ انہوں نے جھوٹی سچی تسلی دی۔ اوکے، تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، مگر اس کو جاب پلیس کے رولز بالکل نہیں پتہ، وہ بہت انفارمل انداز میں بات کرتا ہے جو کہ ناقابل قبول ہے۔ ایلی نے منہ بنایا۔ دیکھو پلیز، میری اور اپنی دوستی کی وجہ سے فیور دو، صرف 2-2.5 مہینے اسے برداشت کر لو، صرف 2-2.5 مہینے۔ بلال عجیب بے بس محسوس کر رہے تھے، اتنا بے بس وہ کبھی اپنی وجہ سے بھی نہ ہوئے تھے۔ ویل، رولز ہوتے ہیں۔
میں صرف ایک ہفتہ دیکھوں گی، اگر اس کا رویہ کچھ بہتر ہوا تو ٹھیک، ورنہ میں معذرت خواہ ہوں۔ یورپی لوگ بہت بد لحاظ ہوتے ہیں۔ اہلی اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ خیر بلال نے جلال کو سمجھانے کے وعدے پہ اسے قائل کر ہی لیا۔ سد شکر کہ وہ اگلے دن صبح بھی جگانے پہ نہ صرف اٹھ گیا بلکہ کام پہ جانے پہ بھی تیار تھا۔ بلال کے لیے یہ بھی تسلی بخش تھا، البتہ اس دن مصروفیت کی وجہ سے وہ اس کے دوسرے دن کی کارکردگی نہ معلوم کر سکے۔ تیسرے دن شام کو انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج ضرور اہلی کے پاس جا کر جلال کی 2 دن کی کارکردگی پوچھیں گے، مگر وہ وہاں گئے تو نہ جلال وہاں تھا نہ اہلی، سب کام ختم کر کے جا چکے تھے۔ انہوں نے اہلی کو کال کی مگر وہ شاید غصے میں تھی، بات سنے بغیر کال بند کر دی۔ تشویش زدہ سے وہ گھر آئے مگر جلال گھر نہیں پہنچا تھا۔ نمرا نے جلال کی جاب کی خوشی میں آج رات باربیکیو کا پلان کر رکھا تھا۔ شام کو وہ آیا تو کافی مطمئن تھا۔ بلال بھی مطمئن ہو گئے، البتہ وہ اہلی کے غصے کے باعث اپنے خدشات کا اظہار نہ کر سکے۔ جلال، آج تمہاری جاب کی خوشی میں ہم نے باربیکیو پلان کیا ہے، نمرا نے خوشی سے اسے اطلاع دی۔ وہ حیران ہوا، پھر مسکرایا۔ چلیں کر لیں آپ پارٹی۔ ویسے تم نے جاب کو انجوائے تو کیا ہوگا، 3 دن کم از کم، اب تم بور نہیں ہو رہے؟ نمرا نے تبصرہ کیا۔ اسے جلال کی بوریت کی وجہ سے اس سے بہت ہمدردی ہوتی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ جلال، اگر تم 2-2.5 ماہ ادھر سے اچھے سے کام کرو گے تو وہ تمہیں کنفرم کر دیں گے، بلال نے خوش دلی سے کہا۔ آج جلال کا تیسرا دن تھا جاب پہ اور وہ جلال کو مطمئن دیکھ کر خود بھی بہت مطمئن تھے۔ کون سی جاب اور کون کنفرم کر دے گا؟ وہ کچھ حیران ہو کر پوچھ رہا تھا۔ بلال کا منہ کھلنا فطری تھا۔ کیا مطلب کون سی جاب؟ وہیں جہاں ایلی نے تمہیں دلوائی تھی۔ جلال، کیا آج تم ایلی کے ساتھ جاب پہ نہیں گئے؟ بلال سیدھا ہو بیٹھا۔ جلال کا انداز ہی ایسا تھا، کتنی منتوں سے اس نے ایلی کو کہا تھا کہ اسے جاب دلوائے اور اس کا خیال رکھے۔ گیا تھا لیکن میں نے وہ جاب چھوڑ دی ہے، یقیناً ایلی مجھے قتل کر دے گی، میری وجہ سے اس کی بھی ریپو خراب ہوئی ہوگی۔ شٹ، مجھے جلال کو اس کے پاس بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمام برے خیالات نے پھر سے بلال کو گھیرا۔ بھائی پتہ ہے کیا، میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی بزنس کروں، مطلب یہ جاب واب میرے بس کا کام نہیں اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں۔ وہ بڑے دھیان سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جلال تم پاگل ہو کیا؟ وہاں اس ایجنسی میں جاب ملتی ہی نہیں، میں نے کس طرح ایلی سے ریکویسٹ کر کے تمہیں وہ جاب دلوائی اور تم وہ چھوڑ آئے ہو؟ مائی گاڈ، ایلی کتنا غصہ ہوگی مجھ پہ۔ بلال نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایلی اس کی پرانی دوست تھی جو کہ ایک ٹریول ایجنسی میں کام کرتی تھی اور جلال کو بھی وہ وہاں جاب لگوا کر آیا تھا۔ بھائی ٹینشن نہیں لیں، ہم نے ایک بزنس دیکھ لیا ہے، بلکہ اگر آپ کوآپریٹ کریں تو ہم جلد اسے اسٹارٹ کر لیں گے۔ ہم کون؟ کوآپریٹ کرنے والی بات پہ بلال کا دھیان ہی نہیں گیا۔ بھائی میں اور ایلی، اور کون؟ وہ سٹپٹا کر بولا۔ اور اس کی جاب؟ بلال ششدر تھے۔ بھائی بتا تو رہا ہوں، ہم دونوں نے ہی جاب چھوڑ آئے ہیں۔ وہ کچھ بیزار ہوا۔ ایک تو بھائی سوال بہت کرتے تھے۔